السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کنڈے کی فاتحہ، کہ یہ کنڈے کی فاتحہ کب دلاتے ہیں اور اس کا دلانا کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس فاتحہ کا کھانا گھر سے باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فاتحہ دلانا یہ مستحب کام ہے، کوئی فرض یا کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر آپ فاتحہ دلاتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ فاتحہ نہیں دلاتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیں۔ اور دوسری بات کہ جو کنڈے کی جو فاتحہ ہوتی ہے، یہ کنڈے کی فاتحہ کس کے نام سے دی جاتی ہیں؟ تو یہ کنڈے کی فاتحہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دی جاتی ہے۔ 22 رجب کو فاتحہ دلانا ہے یا 15 رجب کو فاتحہ دلانا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال کا دن ہے، یعنی کہ ان کے انتقال کا جو دن ہے، وہ 15 رجب المرجب کا دن ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن 15 تاریخ یعنی 15 رجب کو ہے۔ تو بہتر یہ بتایا گیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن جس بزرگ کا دن ہوتا ہے، یعنی اس کے وصال کا دن ہوتا ہے، اگر آپ اسی دن فاتحہ دلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بزرگ کا اس دن اگر آپ اس کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں تو اس دن کیا ہوتا ہے، اس بزرگ کا فیضان جاری رہتا ہے، یعنی زیادہ فیضان جاری رہتا ہے۔ اور فاتحہ آپ کبھی بھی دلا سکتے ہیں، اگر کوئی 15 کو دلاتا ہے تب بھی جائز، 22 کو دلاتا ہے تب بھی جائز، منع نہیں ہے، آپ کبھی بھی دلا سکتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ 15 کو جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے، آپ 15 کو کوشش کریں کہ اگر آپ کو فاتحہ دلانی ہے، کنڈے کی فاتحہ، تو 15 رجب المرجب بنانے کا آج میرا مقصد یہ ہے کہ کل جو ہے 15 تاریخ ہے رجب المرجب کی، تو کل کے دن اگر آپ فاتحہ دلاتے ہیں کنڈے کی تو بہتر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس سے بزرگوں کا فیضان جاری رہتا ہے۔ جس دن ان کا اگر عرس ہے، اس دن اگر آپ اس کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں تو زیادہ فیضان جاری رہتا ہے۔ اور 22 کو بھی دلائیں تب بھی جائز، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ فاتحہ کبھی بھی دلا سکتے ہیں، لیکن بہتر 22 کو چھوڑ کر 15 رجب کو دلائیں تو بہتر ہے، اور اگر 22 کو بھی دلاتے ہیں تو جائز ہے۔ ایک تو یہ باتیں، اور دوسری باتیں کہ آج بہت ساری جگہ پر یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ کنڈے کی جو فاتحہ ہوتی ہے صرف مٹی کے ہی برتن میں بنانا ہے، مٹی کے ہی برتن میں جو ہے فاتحہ دلانی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پاک برتن میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتے ہیں، کسی بھی پاک برتن میں آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر فاتحہ کا کھانا بنتا ہے، بہت سی جگہ پر یہ رواج چل رہا ہے کہ جس جگہ پر فاتحہ کا کھانا بنے گا لوگ وہیں پر کھائیں گے۔ فاتحہ کا کھانا یعنی کنڈے کے فاتحہ کا کھانا باہر نہیں جا سکتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ جو کنڈے کی جو فاتحہ کا جو کھانا بناتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں،
अपने पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं और अपने पड़ोसियों को बाहर ले जाकर भी दे सकते हैं और अपने घर से भी वो खाना बाहर गरीबों को आप बांट सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप कुंडे की फातिहा दिलाने के बाद जो है घर में ही खा लें या घर में लोगों को बुला के खिलाएं, ऐसा नहीं है। ये खाना बाहर भी जा सकता है, ये रवाज कई जगह पर चल पड़ा है, तो हमें इससे भी बचना चाहिए। ये बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आपसे गुजारिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। आप उस दिन ज़रूर फातिहा दिलाएं और अगर 22 को भी दिलाते हैं तब भी जायज़ है, मना नहीं है। आप किसी भी दिन दिला सकते हैं, लेकिन जिस दिन विसाल का दिन होता है उस दिन अगर आप फातिहा दिलाते हैं तो बुज़ुर्गों का उस दिन फैज़ान जारी व सारी रहता है। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब के दिन जो है आप ज़्यादातर ज़ोर देकर उस दिन फातिहा दिलाया जाए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।